اور کس جگہ پہ بنائی گئی تھی؟ جگہ تھی دلی۔ اس طرح اگر ہم مسلم لیگ کی بات کریں تو یہ بنی تھی 1906 میں۔ کہاں پر بنی تھی؟ ڈھاکہ وچ از دا کیپٹل سٹی آف بنگلہ دیش۔ اور پھر ان کو 27 دسمبر 2007 کو راولپنڈی میں اساسینیٹ کیا گیا تھا۔ سو ڈیٹ آف اساسینیشن بھی آپ کو یاد ہونی چاہیے۔ السلام علیکم، ہوپ سو آل آف یو آر ڈوئنگ ویل۔ آج کی اس ویڈیو میں انشاءاللہ ہم پی ایم اے 155 کے 1 نومبر 2024 کے ایکسپیرینس کو ڈیٹیل کے ساتھ کور کریں گے۔ سو چلے آئیے اپنے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ The first MCQ is, first martial law was imposed in which year? تو اسٹوڈنٹس مارشل لا تو آپ لوگ جانتے ہوں گے جب فوجی حکومت جو ہے وہ ملک میں قائم ہو جائے۔ فرسٹ مارشل لا کو امپوز کیا گیا تھا اکتوبر 7 1958 کو، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ فرسٹ مارشل لا واز امپوزڈ آن اکتوبر 7 1958۔ کس نے امپوز کیا تھا؟ وہ تھے اسکندر مرزا۔ اور اس طرح دیکھیں میں آپ کو سارے مارشل لا کے یہاں پر میں نے ڈیٹیل دی ہوئی ہیں اور یہ آپ کے پیپر کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ اگر ہم سیکنڈ مارشل لا کی بات کریں تو دیکھیں وہ 25 مارچ 1969 کو لگایا گیا ہے اور کس نے امپوز کیا تھا؟ وہ تھے یحییٰ خان۔ اس طرح پھر دیکھیں تھرڈ جو مارشل لا تھی وہ 1977 میں، فورتھ 1988 میں، ففتھ 1999 میں، اور جو لاسٹ مارشل لا تھی وہ 2008 میں مشرف نے لگائی تھی۔ تو جس طرح میں نے آپ کو یہاں پر ڈیٹس تو بتا دیے تھرڈ، فورتھ، ففتھ، سکس کی، تو اس طرح آپ نے کرنا کیا ہے، تھرڈ کو کس نے امپوز کیا تھا، فورتھ کو کس نے امپوز کیا تھا، یہ سارے آپ نے جو ہے وہ یاد کر لینے ہیں۔ اور اگر آپ سے یہ پوچھ لیا جائے کہ پاکستان میں ٹوٹل کتنے مارشل لاز جو ہے وہ ابھی تک امپوز کی گئی ہیں، تو وہ 6 ہیں۔ MCQ نمبر 2 is, first female prime minister of Pakistan is. So جو فرسٹ فیمیل پرائم منسٹر تھی آف پاکستان وہ محترمہ بے نظیر بھٹو تھی، اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ اور ان کو جو ہے 2 ٹائم جو ہے وہ الیکٹ کیا گیا تھا، جس طرح میں نے یہاں پر لکھا ہوا ہے۔ ان کا جو فرسٹ ٹینیور تھا وہ 1988 سے لے کے 1990 تک تھا، اور سیکنڈ جو ٹینیور تھا وہ ان کا سٹارٹ ہوا تھا 1993 میں اور اینڈ ہوا تھا 1996 میں۔ یہ MCQs بعض اوقات اس طرح آئے گا دیٹ the first Muslim female prime minister of پاکستانی ہول ورلڈ وہ بے نظیر بھٹو تھی، اور پھر ان کو 27 دسمبر 2007 کو راولپنڈی میں اساسینیٹ کیا گیا تھا۔ سو ڈیٹ آف اساسینیشن بھی آپ کو یاد ہونی چاہیے، وہ 27 دسمبر 2007 ہے۔ MCQ نمبر 3 is, current chief minister of KPK is. So the current chief minister of KPK is known as علی امین گنڈاپور۔ اس طرح اگر ہم KPK کے کرنٹ گورنر کی بات کریں تو وہ ہے فیصل کریم کنڈی۔ سیم لائک دیٹ میں آپ کو بلوچستان کے بتا دیتا ہوں، آپ نے کیا کرنا ہے، سندھ کے چیف منسٹر اور ساتھ ساتھ جو پنجاب کے چیف منسٹر ہے وہ دیکھ لینے ہیں۔ اگر ہم بلوچستان کی بات کریں تو بلوچستان کے جو گورنر ہے وہ ہے شیخ جفار خان، اور جو چیف منسٹر ہے آف بلوچستان وہ ہے مسٹر شیراز بگٹی۔ میں نے آپ کو بتا دیا کہ آپ نے پنجاب کے بھی دیکھ لینے ہیں اور ساتھ ساتھ سندھ کے بھی دیکھ لینے ہیں۔ MCQ نمبر 4 is, longest river of the world is. So the longest river of the world is known as Nile River. Nile River کا جو ٹوٹل لینتھ ہے وہ ہے 6650 kilometers. Second longest river in the world is known as Amazon River. The longest river of Pakistan is known as Indus River. اور جو انڈس ریور ہے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، اس کے لینتھ کے بارے میں پوچھ لیا جاتا ہے۔ سو انڈس ریور کا جو لینتھ ہے وہ ہے 3180 kilometers۔ اور سپوز کر اگر آپ کو آپشن میں 3180 kilometers نہ دیا ہو تو وہاں پر آپ 3120 kilometers کو بھی سلیکٹ کر سکتے ہو۔ Besides that, sometime جو ہے longest river of Asia پوچھ لیا جاتا ہے، سو وہ یمسی ریور ہے۔ Question number 5 is, how many times پاکستان ہاکی ٹیم won ورلڈ کپ؟ سو پاکستان کی جو ہاکی ٹیم ہے سب سے زیادہ سکسیسفل ٹیم رہی ہے ابھی تک، اور انہوں نے 4 ٹائم جو ہے وہ ورلڈ کپ کو جیتا ہے۔ کون کون سے ایئر میں دیکھیں، 1971 میں، 1978 میں، 1982 میں، اور لاسٹ ٹائم 1994 میں۔ Question number 6 is, نماز خسوف offered at the time of. So نماز خسوف is offered at the time of lunar eclipse. دیکھیں اگر ہم خسوف لکھیں نا تو یہ اس طرح لکھا جائے گا، ٹھیک ہے۔ سو جو خیخ ہے نا اس کو کنسیڈر کریں کہ کیا ہے، یہ آپ کا چاند یعنی چاند۔ جب چاند گرہن ہوگا تو اس ٹائم پر ہم جو نماز پڑھتے ہیں وہ ہوتا ہے نماز خسوف۔
اگر سولر ایکلپس ہوگا تو اس ٹائم پر جو نماز پڑھی جائیں گی وہ ہوں گی نماز کسوف. اوکے. اینڈ اف دیر از دا شارٹیج آف رین مین بارش نہیں ہو رہی تو اس ٹائم پر ہم جو نماز پڑھیں گے وہ ہوگا نماز استسقاء. MCQ نمبر 7 از ہو ریسیو لاسٹ نشان حیدر. تو لاسٹ نشان حیدر جو ہے وہ حوالدار لالک جان کو ملا تھا 1999 میں. آپ کو پتا ہے کہ کارگل وار جو تھا وہ انڈیا اور پاکستان کے درمیان ہوا تھا. بیسیکلی کارگل وار میں دو بندوں کو جو ہے وہ نشان حیدر ملا ہے. ایک ہے حوالدار لالک جان اور جو دوسرے تھے وہ تھے کرنل شیر خان. ان دونوں کو جو نشان حیدر ملا تھا کارگل وار میں. اب سپوز کرے آپ کو آپشن میں جو ہے وہ حوالدار لالک جان نہیں دیا گیا تو پھر آپ نے وہاں پر جو ہے وہ کیپٹن کرنل شیر خان کو جو ہے وہ سلیکٹ کرنا ہے. ویسے حوالدار لالک جان کو لاسٹ جو ہے وہ نشان حیدر ملا ہے. فرسٹ ٹائم جب وہ نشان حیدر دیا گیا تھا 1957 میں اور کس کو دیا گیا تھا وہ تھا کیپٹن محمد سرور. ایئر فورس میں ابھی تک صرف اور صرف ایک بندے کو نشان حیدر ملا ہے وہ تھا راشد منہاس. اور کون سے ایئر میں ملا ہے وہ ہے 1971. MCQ نمبر 8 is نہرو رپورٹ واز پریزنٹڈ ان. سو نہرو رپورٹ جو ہے وہ 1928 میں پریزنٹ کی گئی تھی. کس نے پریزنٹ کی وہ تھے موتی لال نہرو. بسائڈز دیٹ آپ کو لکھنؤ پیکٹ کے بارے میں پتا ہونا چاہیے. یہ بیسیکلی انڈین نیشنل کانگریس اور آل انڈیا مسلم لیگ کے درمیان جو ہے وہ ایک ایگریمنٹ تھا جسے ہم لکھنؤ پیکٹ ایگریمنٹ کہتے ہیں اور یہ 1916 میں جو ہے وہ پیش کیا گیا تھا. اچھا پھر نہرو رپورٹ کے رسپانس میں قائد اعظم نے 14 پوائنٹس لکھے تھے اور یہ جو 14 پوائنٹس تھے 1929 میں جو ہے وہ پریزنٹ کیے گئے تھے. MCQ نمبر 9 is کانگریس واز فاؤنڈڈ ان. تو کانگریس یہ ایک پولیٹیکل پارٹی تھی جب سب کانٹیننٹ تھا ٹھیک ہے انڈیا اور پاکستان اکٹھے تھے اور یہ بنائی گئی تھی 1885 میں. کس نے بنائی تھی وہ تھے اللان اوکٹیوین. اور کس جگہ پہ بنائی گئی تھی جگہ تھی دلی. اس طرح اگر ہم مسلم لیگ کی بات کریں تو یہ بنی تھی 1906 میں. کہاں پر بنی تھی ڈھاکہ وچ از دا کیپٹل سٹی آف بنگلہ دیش. اور قائد اعظم نے مسلم لیگ کو جوائن کیا تھا 1913. MCQ نمبر 10 is 90% of 90 is. تو ایسے جب MCQs آتے ہیں نا جب یہ والا نمبر اور یہ والا نمبر سیم ہو تو سمپلی 0 کو 0 کے ساتھ کینسل کیا کرے اور 9 کو 9 کے ساتھ ملٹیپلائی کیا کرے تو آپ کے پاس آنسر آ جائے گا 81. اس کے علاوہ جو پرسنٹیج کے اور MCQs امپورٹنٹ ہے وہ ہے 30% of 30 اور 80% of 80. یہ آپ نے یاد کر کے جانا ہے. اب سپوز کریں مجھے دیا ہوتا 45% of 90 ٹھیک ہے. سب اس کو میں نے کیسے کرنا تھا اس کو میں نے ایسے کرنا تھا کہ جو پرسنٹ ہوتا ہے نا یہ برابر ہوتا ہے 1/100 کے. تو پھر میں کہتا 55 ملٹیپلائی 1/100 اور آف جہاں بھی آئے نا اس کا مطلب ہوتا ہے ملٹیپلیکیشن اور یہ ہو جائے گا 90. تو 45 کو 1 کے ساتھ ملٹیپلائی کرے تو یہ آ جائے گا 45 ڈیوائڈ اوور 100 اور ملٹیپلائی ود 90. تو اس طرح پھر آپ نے کرنا تھا. MCQ نمبر 11 is capital city of افغانستان is. So the capital city of افغانستان is known as کابل. اس کے علاوہ جو آزاد جموں کشمیر ہے نا یہ بہت امپورٹنٹ ہے اور اس کا جو کیپٹل سٹی ہے وہ ہے مظفر آباد. چائنا بھی بہت امپورٹنٹ ہے اور اس کا جو کیپٹل سٹی ہے وہ ہے بیجنگ اور امریکہ کا جو کیپٹل سٹی ہے وہ ہے واشنگٹن. MCQ نمبر 12 is last Mughal emperor was. تو لاسٹ مغل ایمپرر جو تھے وہ تھے جہانگیر خان اور جو فرسٹ مغل ایمپرر تھے وہ تھے بابر. MCQ نمبر 13 is shortest surah of the Holy Quran is. So the shortest surah of the Holy Quran is known as سورہ کوثر. اس طرح اگر ہم لانگسٹ سورہ آف دا ہولی قرآن کی بات کریں وہ ہے سورہ بقرہ اور قرآن مجید کی وہ سورہ جو بسم اللہ کے بغیر سٹارٹ ہوتی ہے وہ ہے سورہ توبہ. اینڈ دیٹ سورہ آف دا ہولی قرآن وچ کنٹین 2 کلمات یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم جو یہ 2 دفعہ ہیں وہ ہے سورہ اسٹوڈنٹس. یہ تھے آج کے MCQs جو میرے اسٹوڈنٹس نے میرے ساتھ شیئر کیے تھے. امید کرتا ہوں آپ کو تمام MCQs سمجھ آ گئی ہوں گے. نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں. اللہ حافظ.